کرام، ماہ ذی الحجہ کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے ایام قریب ہیں اور قربانی کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ آج سے شروع ہے۔ ایک اور جمعہ اللہ نے ہم کو نصیب کر دیا ہے، وہ آئندہ جمعہ ہوگا عید سے قبل۔ تو آج کے جمعہ میں اور پھر آئندہ جمعہ میں بھی قربانی کے فضائل و مسائل و خصوصیات اور اہمیت پر ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، کیونکہ قربانی شرعی مسئلہ ہے، عبادت ہے، عبادت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے، 8واں پارہ ہے سورۃ الانعام۔ انعام کے معنی جانور، مویشی، چار پائے، ان کو کہتے ہیں انعام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ یہ ہے آیت نمبر 121۔ چنانچہ یہ آیت شریفہ کی روشنی میں اب بیان ہوگا۔ زیادہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کہ تشریح، تحقیق، تفسیر، تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقت ذبح جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تسمیہ بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، تکبیر اللہ اکبر نہ پڑھی گئی ہو، اسے نہ کھاؤ۔ یعنی وقت ذبح جس جانور پر ذبح کرنے والا اللہ کا نام نہ لے اور جان بوجھ کر نہ لے، عمدن قصدن اس پر تسمیہ و تکبیر نہ پڑے، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اسے مت کھاؤ۔ اب فقہاء نے فرمایا کہ جس نے سہون ایسا کر لیا، سہون یعنی بھول گیا نام لینا، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھول پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہ فرمانے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح دعا مانگا کرو، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر گرفت نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا اگر ہم سے خطا ہو جائے، خطا معنی غلطی،
تو یہ جو بھول ہوتی ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. بھول کا معنی یہ ہے کہ یاد نہیں رہا، اسی کو بھول کہتے ہیں نا. بھول کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر کوئی بھول رہا ہوں، وہ تو بھول ہوگی ہی نہیں. اسی لیے تو آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف میں روزہ جو ہوتا ہے، جب کوئی بھول کر کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں، حالانکہ پیٹ بھی بھر لیا ہو، پیٹ بھر کر کھا لیا ہو، لیکن اس میں جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ بھول گیا تو معاف. اور جان بوجھ کر اگر ایک قطرہ بھی پانی پی لیا، ایک لقمہ بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بھول میں اور ارادے میں، قصد میں فرق ہے. یہاں جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کا کھانا منع ہے، حرام ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو اس سے مراد ہے جان بوجھ کر نہ لیا ہو. یہی مسلمانوں میں ہے. کافر میں اور مسلمان کے ذبیحہ میں فرق ہے. کافر تو ذبح کا بھی قائل نہیں ہوگا، مشرک وہ تو بس جس طرح بھی کھائے گوشت کھا لے. تو ہم کو اس پر تو قیاس نہیں کرنا، ہمیں تو اپنے دین پر چلنا ہے، دین اسلام پر چلنا ہے. مسلمان تو پابند ہے، باؤنڈ ہے اسلامی تعلیمات کا، تبھی تو مسلمان ہے، نہیں تو شیطان ہے کہ بات ایک بھی نہیں مانتا اسلام کی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو مسلمان جب ہے تو اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلنا ہوگا، حکم پر چلنا ہوگا، تب ہے بات ایمان کی اور مسلمان ہونے کی، ورنہ نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے یا ویسے بھی جب جانور ذبح کیا جائے، کبھی بھی قربانی کے علاوہ بھی، گوشت کھانے کے لیے بھی کوئی ذبح کر سکتا ہے نا عام دنوں میں، دعوت کے لیے یا عقیقے پر یا ولیمے پر یا کسی پارٹی میں جانور تو قربان ہو سکتا ہے. مگر جب بھی قربان ہوگا جانور تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بسم اللہ، یہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیری جائے گی. بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں ہوگا. اگرچہ بسم اللہ یہ بھی صرف کفایت کرتا ہے، فقہاء نے فرمایا، لیکن طریقہ اسلام کا یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب حضور نے قربانی کی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. تو لہٰذا اب بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، تب جانور حلال ہو جائے گا. اور بھول کر نہ پڑھا گیا تب بھی حلال ہو جائے گا، وہ جائز ہوگا. تو فرق آ گیا بھول میں اور جان بوجھ کر میں. تو جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کرنا یا تکبیر اللہ اکبر کو ترک کرنا ممنوع ہے، اور اس طرح کا جانور مردار ہوگا، حرام ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. فرمایا یہ بے شک گناہ ہے، حکم عدولی ہے. فسق یعنی حد سے نکل جانا، اور ایک معنی گناہ. تو جب جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی جانور کو قربان کرتے وقت تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. اب یہ جو بعض لوگ بے عقلی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور جس کو پالا گیا ہو کسی ایصال ثواب کی نیت سے، وہ بھی حرام ہے. نہیں. کیوں؟ یہاں جو حصر ہے، حصر کا معنی قید، پابندی، وہ صرف ذبح کے وقت کی ہے. ذبح کے وقت کہ
کہ ذبح کے وقت کوئی اور نام نہیں لیا جائے گا. ذبح کے وقت نہ نبی کا نام لیا جائے گا، نہ رسول کا نام لیا جائے گا، نہ ولی کا نام لیا جائے گا، نہ کسی اور کا. وہ صرف اللہ کا نام ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توڑ بنایا. توڑ کس کا توڑ؟ مشرکین کا، کفار کا. کفار جب جانور ذبح کرتے تھے تو بتوں کے نام لیتے تھے. وہ بسم اللہ والعزا، یہ بتوں کے نام ہیں. لات اور عزا کئی بت تھے، ان میں سے دو بت یہ تھے. منام حبل یہ بھی بت ہے، بڑا بت تھا. اور یہ تمام بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف جس کا ہم لوگ طواف کرتے ہیں، یہ عہد جاہلیت میں بتوں سے بھرا ہوا تھا. اور مشرکین جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو اندر بت رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو وہ اللہ کے نام پر نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کے نام پر کرتے تھے. بسم اللہ والعزا. تو باری تعالیٰ نے اس کا توڑ بنایا، اور توڑ یہ کر دیا کہ مسلمان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، جانور کسی بھی مقصد کا ہو. اگر اس کا معنی یہ لی جائے، کوئی یہ لے لے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جانور مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو پھر کوئی کہے کہ بھئی نہیں، ایصال ثواب کا کھانا بھی منع ہو جائے گا، عقیقے کا کھانا بھی پھر منع ہو جائے گا. جانور عقیقے کا جو ہوتا ہے تو کسی کے نام کا عقیقہ ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نام کا تو عقیقہ نہیں ہوتا ہے، نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. عقیقہ تو کسی بچے کا ہوتا ہے یا بچی کا ہوتا ہے، بندے کا ہوتا ہے نا. اسی طرح ولیمہ کسی بندے کا ہوتا ہے نا. تو جانور اگر آپ نے ولیمے کا خرید لیا تو نام تو لگ گیا اس پر کہ یہ ولیمے کا جانور ہے، ولیمے میں ذبح کرنا ہے اس کو. اگر ایسا ہو تو پھر ولیمے کا جانور بھی حرام ہو جائے معاذ اللہ، اور عقیقے کا جانور بھی حرام ہو جائے معاذ اللہ، پھر ایصال ثواب کا جانور بھی حرام ہو جائے معاذ اللہ. ایسا نہیں. قید ذبح کے وقت کی ہے کہ جب ذبح کے وقت اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر نہیں پڑھا بسم اللہ کے ساتھ، تو حرام ہو جائے گا. فقہ کا کہ اصول ہے، اصول وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بت پرست نے کوئی جانور پالا ہو، آئی نا بات سمجھنے والی، بت پرست نے، اس نے تو جانور پالا ہے بت کے نام پر، ٹھیک ہے، ہاتھ لگ گیا مسلمان کے. اب ذبح کرنے والا کون ہے؟ ذابح، وہ مسلمان ہے. اب وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ جانور حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو بت پرست کا جانور ہے، بت کے نام پہ پالا ہوا ہے. تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ اب یہ حلال ہوگا حرام ہوگا، تو اگر آپ کو کہ حرام ہوگا تو غلط، حلال ہوگا. کیوں حلال ہوگا؟ ذابح مسلمان ہے. جانور بھلے کسی کا بھی ہے اور کسی کے نام پہ بھی پالا ہوا ہے، لیکن بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا، جانور حلال ہو گیا. اگرچہ فقہ نے فرمایا کہ بت پرست کے نام کا جانور مکروہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے بت کے نام پر پالا تھا، تو اس لیے صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، مگر حلال ہے، کھا لیا تو حرام نہیں ہوا. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وقت ذبح اگر کسی نے نام نہ لیا اللہ کا تو جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر جانور اپنی موت مرا ہو پھر اس کا گوشت مردار ہوگا، پھر وہ جانور مردار ہوگا کیونکہ اپنی موت مرا ہے. اسلام میں ذبح کرنے کی جو قید ہے اس کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ذبح کیا جاتا ہے گردن پر چھری پھیر کر، رگوں کو کاٹا جاتا ہے. 4 رگیں کٹتی ہیں، وہ 4 رگیں جب کٹتی ہیں جانور کی، گائے ہو یا بکرا ہو، تو اس میں سے خون بہہ جاتا ہے.
جب خون بہہ جاتا ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے. اور مردار جو جانور ہوتا ہے جو خود بخود مر گیا ہو اس میں سے خون نہیں بہتا. مرے ہوئے جانور کا خون تو نہیں بہے گا نا بھائی, تو پھر وہ مردار ہوگا. تو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں ہم تو حکمت یہ ہے, مشرکین نے مسلمانوں کے دلوں میں اس وقت وسوسہ ڈالا جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں. یعنی شیطان مشرکین کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے ساتھ مباحثہ کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اور اگر تم ان کا کہنا مان لو تو اس وقت تم مشرک ہو جاؤ. کیا کہ وہ یہ کہتے تھے مشرکین, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود وغیرہ, کہ یہ جو جانور مر جاتے ہیں یہ تو اللہ مارتا ہے ان کو, اللہ کی طرف سے موت آ گئی, مر گیا, طبعی موت مر گیا. جب طبعی موت مرا تو آپ کہتے ہو مردار ہے, لیکن جس کو آپ کاٹ رہے ہو چھری سے اس کو آپ کہہ رہے ہو حلال ہے. تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو یہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کاٹو گے اس کو تو اس کا خون بہہ جائے گا, اس لیے کہ جو خون ہے وہ حرام ہے, تو خون نکل جائے گا. تو خون جب نکل گیا اب اس کا گوشت آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. چنانچہ اس آیت شریفہ میں جو آیت نمبر 121 سورۃ الانعام, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتلا دیا کہ جب بھی جانور ذبح کیا جائے, وہ عید الاضحیٰ کا جانور ہو یا ولیمے کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو یا ایصال ثواب کا جانور ہو, 11ویں شریف کی فاتحہ کا جانور ہو, 12ویں شریف کی فاتحہ کا جانور ہو, وہ حلال ہے جب تک کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے. اگر نہیں پڑھا جائے گا تو حرام ہو جائے گا. تو چنانچہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب عند الذبح بوقت ذبح اگر کسی نے جان بوجھ کر نہ پڑھا تو حرام ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہے یاد رکھنے کا کہ یہ پڑھنا پاس کھڑے ہونے والے کے لیے نہیں, چھری پھیرنے والے کے لیے, تاکہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں تو کھڑا ہوا تھا میں نے پڑھ لیا, قصاب نے نہیں پڑھا, قصائی نے, چھری وہ پھیر رہا تھا, تو جانور حرام ہوگا. اس لیے کہ اعتبار ذابح کا ہے, پاس کھڑے ہونے والے کا نہیں. اور ذابح کے ساتھ اگر کوئی اور بھی ملا ہوا ہوگا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو شوق ہوتا ہے مالک کو جانور کے, میں بھی ذبح میں شریک ہو جاؤں. وہ کہتا ہے بھائی میں بھی چھری پکڑوں گا, تو پھر چھری پکڑنے والے دو ہاتھ ہو گئے نا, ایک قصائی کا اور ایک مالک کا. اب فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں کو پڑھنا ہوگا, بسم اللہ یا اللہ اکبر, دونوں میں سے ایک نے نہیں پڑھا جانور حرام ہو جائے گا, مردار ہوگا, کیونکہ دونوں چھری پھیر رہے ہیں, تو دونوں کو پڑھنا ہوگا. اور اصل اعتبار ذابح کا ہے, پاس کھڑے ہونے والے کا نہیں ہے. 10 بندے پاس کھڑے ہوئے ہوں, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوں, اور چھری پھیرنے والا نہیں پڑھ رہا, جانور مردار ہے, حرام ہے. چھری پھیرنے والا پڑھ لے گا تو صحیح ہو جائے گا. اس لیے اس وقت یہ یاد رکھنا ہے, اور چھری پھیرنے والے کو بھی یاد دلانا ہے کہ آپ کا کام ہے, میں تو پڑھوں یا نہ پڑھوں مگر آپ کا کام ہے, چھری تو تم پھیر رہے ہو, تو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھو تاکہ جانور حلال ہو جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہی تو فرق آ گیا. کفار کے ہاں تو جانور ہوتے ہیں, ان کو کیا ہے ذبح سے, وہ تو جس طرح بھی کھا لیں, حرام جانور کھا لیں, مردار جانور کھا لیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شریعت پر چلتا ہے, قرآن پر چلتا ہے, حدیث پر چلتا ہے, اور اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے, چنانچہ اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو آج کی آیت شریفہ جو میں نے پڑھی, اس سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ یا اللہ پر پڑھنا یہ ہے. اب حدیث سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے. ایک حدیث شریفہ ہے کہ جو
صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس بڑے مقبول صحابی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر. یہ فرما رہے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگ والے بکروں کی قربانی کی، اللہ کے رسول نے کی عید الاضحیٰ کے لیے. 2 چت کبرے سینگ والے بکرے. مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں جو قربانیاں ہوتی ہیں نا وہ تو دوسری قربانیاں ہیں. حاجی لوگ قربانی کرتے وہ بقرہ عید کی قربانی نہیں کہلاتی ہے، وہ تو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، حج کا شکرانہ. یا کوئی دم دیتا ہے نا، جب کوئی خلاف شریعہ کام کر لیتا ہے احرام کی حالت میں تو دم دینا پڑتا ہے، جانور کی قربانی وہ الگ ہے، وہ صرف مکہ میں ہوتی ہے یا وہاں ہوتی ہے، مینا میں ہو سکتی ہے. لیکن یہ قربانی جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے یہ عید الاضحیٰ والی قربانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی اور ذبحہما بیدہ، اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا. اللہ کے رسول نے خود کیا، چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کیا. بسم اللہ واللہ اکبر، تکبیر پڑھی، بسم اللہ پڑھی. حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ان بکروں کی کروٹوں پر اپنا قدم رکھے دیکھا. اللہ کے رسول نے اپنا قدم ان بکروں کے پہلوؤں پر رکھا. آپ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر. آپ فرماتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، واللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یہ پڑھا آپ نے، تو یہ آپ نے قربانی کی. تو اس سے یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی اور اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اکبر کرنا ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ذبح اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور پھر اس پر بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر پڑھا. چنانچہ آج کے جمعہ میں وقت کی مناسبت سے اتنا بیان محدود ہے، اور اس سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو بسم اللہ اکبر پڑھنا ہے یہ وقت ذبح کا مسئلہ ہے. اس کو لے کر کوئی بھی وسوسہ نہ دل میں لائے کہ وہ جانور جو کسی مقصد کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 11ویں شریف کا جانور نہیں، کوئی کہتا ہے 12ویں شریف کا جانور نہیں، تو پھر عقیقے کا جانور بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو ولیمے کا جانور بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ وہ بھی تو کسی کے نام کا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو یا ولیمے کا جانور ہو، وہ حلال ہے جب تک کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا نہ گیا ہو. اگر نہیں پڑھا گیا تو حرام ہو جائے گا. وہ تو کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی جانور ہوگا، قربانی کا ہو یا عام دنوں کا بھی ہو. لہٰذا یہ بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور مسئلہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف وقت ذبح کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے. اس وقت پڑھنا ہے اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور پھر یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.